السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج کے تراویح میں ہم نے قرآن کا 10واں پارہ یعنی وَاعْلَمُوا کی تلاوت سماعت فرمائی، جس میں سورہ انفال اور سورۃ التوبہ کے آیات کی تلاوت کی گئی۔ میں نے سورۃ التوبہ کی 2 آیات کا انتخاب کیا، اسی کے تحت آج کا درس تراویح رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 70 پر 1، 70 پر 2، 71، 72 میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ مومن اور مومنہ سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشگی کی جنت میں ان کے لیے صاف ستھرے پاکیزہ محلات ہوں گے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات کا ذکر کیا، اس کے بعد کی آیت میں جب وہ صفات مؤمنین کے اندر، چاہے وہ مومن عورت ہوں یا مومن مرد ہوں، اگرچہ ان کے اندر ایک کیریکٹرز پائے جائیں گے، تو دوسری آیت میں اس کا بدلہ جنت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مومنین ان کی صفات یہ ہیں بعضهم اولیاء بعض، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسری عورت کے ساتھ جو ہے دوستی کرتی ہیں، دوستی قائم رکھتے ہیں۔ ان کا قائم بھی کیوں ہوتا ہے؟ الولاء للہ والبراء للہ، یعنی اگرچہ وہ محبت بھی کرتے ہیں صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم مومنین کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، اگرچہ ہم جنت چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، جب کوئی مصیبت میں ہو، جب کوئی پریشانی میں ہو، جب کسی کو کوئی دنیاوی ضرورت کی طلب ہو اور وہ جو ہے لاچار ہو، اس کے پاس سپورٹنگ کے کوئی جو ہے سپورٹنگ کے جو ہونی چاہیے وہ وسائل ان کے پاس موجود نہ ہو، اس وقت جو ہے ہم جا کے ان کا سپورٹ کریں، ان کا معاون بنیں، ان کے مددگار بنیں، یہ مومن کی صفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ جس طریقے سے دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو دیوار میں پختگی اور مضبوطی آتی ہے۔ ایک دیوار ہے، اس کی اینٹ اور دوسری اینٹ جب تک پختگی ہوگی، ان میں جتنا پختگی اور مضبوطی ہوگی دیوار اتنی اسٹرانگ ہوگی، اتنی مضبوط۔ تو ہمارا ایمان اگرچہ مکمل ہونا ہے تو ہمیں دوسرے مومن بھائی سے اسی طریقے سے محبت کرنا ہوگا، اور ان کی مصیبت میں، ان کی پریشانی کی حالت میں ان کا معاون، ان کا سپورٹر اور ان کا مددگار بننا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یأمرون بالمعروف، کہ وہ بھلائی کے کام کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی بندہ بے نمازی ہے،
نماز نہیں پڑھتا، مومن بھائی کی صفت یہ ہے کہ جو مومن بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو نماز کی طرف بلائے۔ مومنہ عورت ہے اور دیکھتی ہے کہ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی یا میرے دوسرے بھانجی وغیرہ جو بھی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، ان کو نماز کی طرف بلائیں۔ اسی طریقے سے مومن ہے، ہمارا فرض ہے کہ دوسرا مومن مالدار ہونے کے باوجود صدقہ نہیں کرتا ہے، خیرات نہیں کرتا ہے، اس کو ہم بھلائی کی طرف بلائیں، اس کو جو ہے ہم نصیحت کریں کہ دیکھو بھائی یہ مال جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، جتنا تمہیں استعمال کرنا ہے کر لو، بقیہ جو تم پر زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، یہ تم پر فرض ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اس طریقے سے ہم ایک دوسرے مومن کے پاس جا کے نصیحت کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی کام ہیں جو بھلائی کا کام ہے، جس سے دوسرے مومن کا فائدہ ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کا جب حکم دیتے ہیں تو ایک مومن کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسری صفت اس آیت میں بیان فرماتا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جب وہ برائی کو دیکھتے ہیں معاشرے میں، جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برائی ہے، ہمارے گھر میں بے حیائی ہے، ہمارے گھر میں بے پردگی عام ہے، ہمارے گھر میں قرآن و حدیث کے خلاف کام بہت ہو رہے ہیں، تو اس برائی کو روکنا یہ مومن کی ایک صفت ہے، مومنہ کی ایک صفت ہے۔ چاہے باپ کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی گرفت کرے، اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس کو روکے ٹوکے، ماں ہے تو اپنی بیٹی کو روکے۔ اس طریقے سے مومن مرد اور عورت جہاں بھی دیکھتی ہیں کہ برائی کا کام ہو رہا ہے ان کو روکیں گے، ایک مومن اور مومنہ کی ایک صفت ہے۔ جہاں بھی اگرچہ نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ جب معاشرے میں برائی پھیل جائے گی، ہمارے گھر میں جب بے حیائی، بدکاری، قرآن و حدیث کے خلاف کام جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہم اس کو روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس اذا رأوا المنکر لا یغیرونہ اوشک یعمهم اللہ بعقاب، کہ یقیناً وہ لوگ چاہے وہ معاشرے میں ہوں یا گھر میں ہوں، برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کو روکنے کی فکر نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں اور برائی عام ہوتا چلا جاتا ہے، تو قریب ہے کہ ایسے معاشرے کے اوپر، ایسے کمیونٹی میں، ایسے سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں، ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں کہیں بھی سکون نام کی چیز نہیں، آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں کہیں بھی دیکھ لیں سکون کسی کو حاصل نہیں، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی ٹینشن میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ گناہ کا کام ہمارے گھر میں ہو رہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی غلط کام کر رہی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، لیکن ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، برائی ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب یہ کام ہمارے گھر میں ہو یا ہمارے معاشرے میں ہو، برائی پھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی جب ہم اس کو نہیں روکتے ہیں تو اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ جو آج دیکھیں گے گھر میں ٹینشن، بے چینی، سکون نام کی چیز نہیں ہے، سکون کا چھن جانا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل، ٹینشن آ جانا، اریٹیشن پیدا ہونا، گھبراہٹ، بے چینی اور سکون حاصل نہ ہونا عذاب کی ایک شکل ہے جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتا۔ کیوں؟ جب ہم برائی کو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو روکتے نہیں۔ اور مومن کی ایک صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جو مومن مرد ہوتے ہیں، مومن عورتیں ہوتی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ کچھ کرے نہ کرے، دنیا کا کام کو بازو رکھ کے اصل کام جو ہے نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی ہر حال میں کرتی ہیں۔ اگرچہ شرعی عذر ہو تو وہاں ترک کر دیتی ہیں، ورنہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں، ہر پلیس میں، جہاں بھی جس موقع سے بھی ہو نماز کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ یہ مومن کی اور ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، جو رسول کی بات کو مانتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے یا نہیں۔ میں جو بھی چاہے نماز پڑھوں، روزہ رکھوں،
زکوٰۃ ادا کروں، صدقہ و خیرات کروں، جو بھی بھلائی کا کام میں کرتا ہوں پہلے چیک کر لوں کہ اس کی دلیل موجود ہے یا نہیں۔ ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہوں پہلے دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث میں ثواب کی نیت کا کام ہے بھی یا نہیں۔ خیر کے کام ہم سمجھتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ خیر کا کام نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یہ اچھا کام ہے لیکن دیکھیں گے وہ بدعت کا کام ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ تو دنیاوی زندگی کے جتنے بھی شعبے جات ہیں، چاہے وہ سیاسی شعبہ ہو یا معاشرتی شعبہ ہو یا نجی زندگی کا معاملات ہو یا معاشرتی زندگی کے معاملات ہو، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں جو بھی عمل کریں گے، جو بھی کام کریں گے، پہلے ہم دلیل دیکھ لیں گے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا کروں گا اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ یعنی ہر کام کو اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کے سامنے رکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں، اس کے بعد اس کام کو جاری رکھتے ہیں۔ مومن کی اصل صفت ہے۔ پتہ چلا کہ جو بھی ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ایک دوسرے مومنین کا سپورٹنگ کریں گے، جو بھی کریں گے یہ کیوں کریں گے؟ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ نماز بھی پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ بھی دینا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، چاہے فائنینشیل سپورٹ ہو یا دوسری چیز، جو بھی اسسٹنس کا کام ہو، جو بھی ویلفیئر کا کام ہو، جو بھی سوشل کا کام ہو، سوشل ویلفیئر کا کام، رفاہی خدمات جو بھی ہوتے ہیں، جب ہم معاشرہ میں کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کریں کہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ میں کسی کو پیسہ دے رہا ہوں، تعاون کر رہا ہوں، وقت پہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کو میں جا کے فائنینشیل ایشوز کریٹ ہوئے ہیں اس کو میں فائنینشیلی سپورٹ کر رہا ہوں، یہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، مشہور ہونے کے لیے نہیں۔ کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، ان کے پاس دوسرا ذریعہ نہیں ہے کمانے کا، اگرچہ ان کی راشن کٹ آپ بنا کے ان کو دے رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، یا پوری زندگی ان کو اگرچہ آپ دیتے ہیں، دیتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ میں جو دے رہا ہوں یہ راضی میں رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یعنی میں جو بھی سوشل کا کام کر رہا ہوں، ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں، رفاہی خدمات کر رہا ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، جو بھی معروف اور بھلائی کا کام کر رہا ہوں، اس میں ہمارا مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو، اس میں ریاکاری مقصد نہ ہو، اس میں شہرت پانا مقصد نہ ہو، اس میں جو ہے اپنا نام کمانا مقصد نہ ہو، تبھی جا کر ہمارے کلی طور پر ہمارے جتنے بھی معروف کام ہیں، نیک کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ ورنہ اگرچہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، اگرچہ ریاکاری مقصد ہے، شہرت پانا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں شہرت ضرور دے دے گا، دنیا میں نام ضرور کما لیں گے، دنیا میں مشہور ضرور ہو جائیں گے، لیکن یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، جو بھی اگرچہ ہماری نیت یہ ہو کہ میں فیمس ہونا ہے، مجھے شہرت پانا ہے، تو وہ شہرت تو مل جائے لیکن اس کا بدلہ کل قیامت میں نہیں ملنے والا۔ ہماری ساری نیکیاں ریاکاری کی وجہ سے، شہرت پانے کی حاصل کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ محترم حاضرین، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہیں، اس میں مقصد ہو کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، جن کے اندر بھی یہ مومنین کی صفات پائی جاتی ہیں، ان تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طور سے قرآن و حدیث کے مطابق اگرچہ ادا کر رہے ہیں ہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ یہ دے گا کہ جنت دے گا۔ وہ جنت بھی کیسا ہوگا؟ وہ جنت جن میں جو ہے محلات ہوں گے، پہلے تو باغات ہوں گے، گرینش لائف ہوگی، پوری کی پوری ہری بھری زندگی ہوگی، جہاں بھی جائیں گے آپ کو پارک کی طرح گرینش نظر آئے گا، اور اس میں بھی محلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار کرے گا، پیلیس، مینشنز بولتے ہیں، پیلیس بولتے ہیں، فارم ہاؤس بولتے ہیں نا، اس طریقے کا منظر ہوگا، اور خاص طور پہ یہ مومنین کو یہ بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ محلات بھی کیسے ہوں گے؟ ہیرے جواہرات، موتیوں سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات موتیوں سے بنے ہوئے محلات، چمکتے دمکتے محلات ہوں گے، سکون کی زندگی ہوگی، خوشگوار زندگی ہوگی، ہمیشگی کی زندگی ہوگی، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہوگی۔ یہ بدلہ کن کے لیے ہے؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، جو تمام کے تمام اعمال قرآن و حدیث کی
صحیح جو دلائل ہیں اس کی بنیاد پر رکھ کر پرکھ کر زندگی گزارتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جنت کا بدلہ ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو بھی اور مومنہ کو بھی ان صفات کو اپناتے ہوئے قرآن و حدیث کا متبع بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی عمل کرنے جاتے ہیں ہم، عمل کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کے دلائل ہیں یا نہیں اس کو چیک کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے نیک اعمال کے بدلے، اور جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس میں خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کا جزا، اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔